جائے اور نماز نہ پڑھے، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی نہیں، کوئی کان میرا گیلا ہی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ شیطان کو دیکھا ہے آپ نے، اس کو پکڑ سکتے ہیں آپ؟ جب اس کا کوئی مادی وجود نہیں یا ہوگا کوئی وجود تو ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے. تو پھر جب یہ پیشاب کا لفظ آئے تو اس سے مراد وہی نہیں ہو سکتی جسے ہم پیشاب سمجھتے ہیں، اس سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتی. اگر شیطان جو ہے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. شیطان کے کھانے کا بھی ذکر ملتا ہے، شیطان کے بچوں کا ذکر ملتا ہے، ذریتہ. اسی طرح شیطان کے ورغلانے کا ذکر ملتا ہے، قبیلے کا ذکر ملتا ہے، شیطان کے تاج پہنانے کا ذکر ملتا ہے. تو اس کی اپنی ایک دنیا ہے، جیسے اب جنات کی دنیا، جنات کا انکار نہیں کر سکتے، تو ان کی اپنی ایک دنیا ہے. ان کی دنیا میں ان کے مطابق ان کی تمام چیزوں کا سیٹ اپ ہے. اسے سمجھنے کے لیے بطور مثال لفظ تو بتا دیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ لفظ ہمارے ہی معنی رکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا. فقیلا، تو کہا گیا، ما زال نائما، سویا رہتا ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. ما قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے نہیں اٹھتا. یعنی واضح طور پہ بتایا گیا اتنا سوتا ہے کہ فجر کی نماز چلی جاتی ہے، نماز نہیں اٹھ کے پڑھتا. فقال، تو آپ نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ بال الشیطان فی اذنہ، کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. یعنی شیطان کا غلبہ ہے اس پر، یعنی انسان اس کے پوری طرح زیر اثر ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان اس کو روک دیتا ہے نماز اور ذکر سے. یعنی کان میں جب کوئی چیز چلی جائے تو کان بند ہو جاتا ہے، اور جب کان بند ہو جاتا ہے تو انسان بہت سی چیزوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اور اس کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. یعنی شیطان مغلوب کر لیتا ہے اس کو، محکوم بنا لیتا ہے اس کو، اور یعنی بہرا کر دیتا ہے اس کو، یعنی ذکر کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور چیز مجھے اس کو پڑھ کے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، انسان کیوں نہیں اٹھ سکتا فجر میں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم رات دیر سے سوتے ہیں، بڑی نیچرل وجہ. اب آ جائے اس بات پہ کہ رات دیر سے کیوں سوتے ہیں، کیا سنتے رہتے ہیں؟ اباطیل، باطل سے، یعنی وہ چیزیں جو شیطان کی پسندیدہ ہوتی ہیں. تو جب شیطان کی پسندیدہ چیزیں بہت زیادہ ہم سن لیتے ہیں، تو اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، نام میں نہیں رکھوں گی. جب وہ چیزیں سنتے رہتے ہیں تو کان حق سننے کے لیے، حق قبول کرنے کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں، پھر اٹھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے. پھر صبح کو اٹھانے والی آواز اچھی نہیں لگتی، یا اثر نہیں کرتی، اندر نہیں اترتی، کان بند ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ کنایا ہو اور آپ نے پیشاب کا لفظ کہہ کے شیطان کی غلاظت کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہ صرف شیطان کا وسوسہ ہی نہیں، پوری طرح شیطان کی غلاظت اس کے اوپر تھپی ہوئی ہوتی ہے، مراد یہ بھری ہوئی ہوتی ہے. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا.